اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون صدق اللہ العظیم۔ سبق نمبر 97 ہے سورۃ الاعراف کی آیات 158 تا 171 یعنی 14 آیات کا ترجمہ ہم نے پڑھنا ہے۔ فرمایا قل کہو، اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اے محمد آپ فرمائیے، کہہ دیجئے، کیا کہیے؟ آپ کہیے یا ایھا الناس، اے لوگو، آپ کہہ دیجئے اے لوگو، انی یقیناً میں رسول اللہ، اللہ کا پیغامبر ہوں، الیکم تمہاری طرف، جمیعاً سب کی طرف، کوئی انسان ایسا نہیں جس کی طرف میں اللہ کا پیغامبر، کوئی انسان میری پیغمبری کے حدود سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کا پیغام میں لانے والا ہوں، اور میرا یہ اللہ نے جو مجھے پیغام دیا ہے یہ اس سے باہر کوئی آدمی نہیں ہے، سب اس کے حدود میں آتے ہیں۔ اس اللہ کا رسول ہوں، الذی جو لہو اسی کا ہے، ملک السماوات والارض آسمانوں کی حکومت اور زمین کی حکومت اسی کی، اس اللہ کا میں رسول ہوں۔ لا الہ، وہ اللہ ایسا ہے کہ لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یحیی وہ زندگی دیتا ہے، ویمیت وہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا تو تم لوگ ایمان لے آؤ، باللہ ورسولہ اللہ پر اور اس کے رسول پر، النبی جو نبی ہیں، الامی اور امی ہیں، یعنی دنیا میں کسی آدمی کے سامنے، کسی انسان کے سامنے انہوں نے کوئی شاگردی اس کے نہیں، شاگرد نہیں ہے، کسی کے سامنے زانوئے تلمس تہ نہیں کی، جن کا استاد براہ راست اللہ ہے۔ الذی یؤمن باللہ، جو شخص یؤمن ایمان لے آتا ہے، باللہ اللہ پر، وکلماتہ اور اللہ کے فرامین پر، اللہ کی باتوں پر، اللہ کے کلمات پر، واتبعوہ تو تم بھی اس پر اس کو فالو کرو، یعنی یہ جو رسول نبی امی ہیں یہ خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو کلمات آتے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، اب تم ان کو فالو کرو، اللہ کے نبی کو، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا سکو، یعنی ہدایت کا ایک ہی رستہ ہے تمہارے پاس، حضور پاک کے اسوہ کو معلوم کرو اور اس کے مطابق زندگی گزارو، بس یہی رستہ ہے ہدایت پانے کا۔ کیونکہ گزشتہ آیات میں آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا، تو لہٰذا ان کا حوالہ آ رہا ہے۔ فرمایا ومن قوم موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، امتن ایک جماعت ایسی تھی، یہدون بالحق جو حق کا راستہ بتاتی تھی، جو حق کا راستہ لوگوں کو دکھاتی تھی، وابیہی اور اسی کے مطابق، یعدلون انصاف سے کام لیتی ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسی ہے جو حق راستہ دکھاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سارے غلط ہیں، کچھ ٹھیک تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور ہم نے حصے کر دیا، کٹ کیا، قطعنا ہم نے خوب کاٹ دیا، ہم ان کو، ان کے حصے بنا دیے، تقسیم کر دیا ان کو، اثنتئی عشرتا 12 اسباطن قوموں میں، ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر دیا، سبت کی جمع اسباط، ان کو 12 خاندانوں میں، اممن، ان کو 12 خاندانوں میں اس طرح تقسیم کر دیا کہ وہ علیحدہ جماعتیں بن گئی۔ وَأَوْحَيْنَا،
اور ہم نے وحی کی الا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، جب استسقا پانی مانگا ہو حضرت موسیٰ سے قوم ہو، ان کی قوم نے، جب حضرت موسیٰ کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ موسیٰ پانی کا انتظام کیجئے، صحرا میں پانی نہیں ہے، ہم کہاں سے پانی پیئیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی، ان کہ اضرب ماریے بے عصا کا اپنی لاٹھی سے الحجرہ پتھر کو، فن باجا ست تو پھوٹ پڑے، منہ اس پتھر سے اسنتا عشرتا 12 عینن چشمے، اس لاٹھی کی مار سے یا اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس، اور ہر لوگوں کی جماعت نے جان لیا، اناس لوگوں نے، کل اناس ہر لوگوں، یعنی لوگوں کی ہر جماعت نے، عالمہ جان لیا، مشربہم اپنے پینے کی جگہ، مشرب کے معنی ہم ان کی، وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا علیہم ان پر الغمامہ بادل کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا علیہم ان پر المن، کیا نازل کیا؟ من نازل کیا، وَالسَّلْوَى اور سلوہ نازل کیا۔ من میٹھی ڈش تھی اور سلوہ جو تھا یہ بٹیر کی طرح کا پرندہ تھا جس کو پکڑ لیتے تھے، اور وہ اسی طرح وہ اپنے خیموں میں ہوتے تھے، تو بالکل جو بٹیر ہیں وہ بٹیروں جیسا جو پرندہ تھا وہ بالکل ان کے ساتھ اس طرح آتا تھا کہ آرام سے پکڑ لیتے تھے، وہ بھاگتے بھی نہیں تھے، ایسے اللہ تعالیٰ نازل کرتا تھا۔ اور اسی طرح من کا تھا کہ صبح صبح اٹھتے تھے، جیسے آپ کے شبنم کے قطرے نہیں ہوتے اسی طرح کے قطرے ہوتے تھے، ان کو لیتے تھے تو بڑے میٹھے سے خوراک ہوتے تھے، اس طرح وہ نازل ہوتے، من و سلوہ۔ تو ہم نے ان پر من اور سلوہ نازل کیا اور فرمایا کلو کھاؤ، ہاں کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا، یہ ہم رزق دے رہے ہیں تمہیں، کھاؤ۔ وما ظلمونا لیکن انہیں کھایا پیا اور ناشکری کی، اللہ کا شکر نہیں کیا۔ تو جو اللہ جو کھاتا پیتا بھی بندہ ہو اللہ کا شکر نہ کرتا ہو تو ظلم ہے۔ فرمایا وما ظلمونا انہوں نے ہم پر تو ظلم نہیں کیا، ولیکن لیکن کانوا انفسہم وہ اپنے آپ پر ہی یظلمون ظلم کیا کرتے تھے۔ اپنا ہی نقصان کرتا ہے بندہ جب اللہ کا شکر نہیں کرتا۔ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے تمہارے شکر کی، اللہ کا کوئی مقام بڑھ جائے گا، اللہ تو اللہ ہے، تمہیں ضرورت ہے اللہ کا شکر کرنے کی۔ فرمایا وعز اور جب وہ وقت بھی یاد کرو جب یہ ہوا تھا، کیلا کہا گیا لہم ان لوگوں کو، ان بنو اسرائیل کو، اسکنو تم رہائش اختیار کرو، ہذہ القریہ اس بستی میں، ہاں یہ آبادی آ رہی ہے، اس آبادی میں جا کر رہائش اختیار کرو، واکلو اور کھاؤ، منہا اس بستی میں سے، حیث شئتم جو چاہو، وقولو ہاں ایک شرط ہے، جب اس بستی میں داخل ہو تو قولو کہو، حطتن 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 کا کی تسبیح پڑھتے رہو، حطتن پڑھتے رہو۔ حطتن کے لفظی معنی ہے گراوٹ، گرنا، یہ ان کی زبان میں خاص مفہوم تھا مغفرت کا، یعنی ہمارے گناہ ختم ہو جائیں، گناہ گر جائیں اور اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ تو فرمایا تم حطہ کہو گے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور دروازے میں جب شہر کے دروازے میں داخل ہو تو سجدے کی حالت میں اللہ کا شکر کرتے ہوئے جھکتے ہوئے داخل ہو، اکڑ نہیں ہونی چاہیے، اللہ تمہیں شہر دے رہا ہے، جھک جاؤ اور مغفرت مانگو۔ نغفر لکم تو ہم بخش دیں گے تمہیں، خطیئات کی کم تمہاری خطاؤں کو، خطائیں کس کی نہیں ہوتی سب کی ہیں، تو خطائیں بخش دی جائیں تو بندہ پاک ہو جاتا ہے، پاک ہو جائے تو جنت والا بن جاتا ہے۔ ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، سنزید المحسنین اور جو اچھی طریقے سے کام کرنے والے ہیں ان کو تو ہم اور بھی زیادہ دیں گے، صرف گناہ نہیں بخش دیں گے، مقام بھی بلند دیں گے۔ لیکن فبدلا تو بدل دیا، الذین ظلموا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے جو ظالم قسم کے لوگ تھے انہوں نے بدل دیا قولن بات کو، حطتن کی جگہ کہنے لگے ہنتتن، گندم روٹی کپڑا مکان۔ اللہ کہہ رہا ہے تم بستی میں داخل ہو بس اللہ کی مغفرت مانگو تمہیں سب کچھ ملے گا، لیکن وہ اندر داخل ہوئے اکڑ کے
اور جاتے ہی تلاش یہ ہو گئی کہ پیٹ پالے، کسی طرح پیسہ کمائے، کسی طرح ڈالر کمائے، کسی طرح بینک بیلنس بڑھائے، کسی طرح بچوں کا جو ہے وہ آسائش میں اضافہ کریں. یعنی فکر یہ تھی، اپنی مغفرت کی نہیں تھی، اللہ کے آگے شکرانے کی نہیں تھی، دماغ فائنانس میں چل رہا تھا. فبدل الذین ظلموا منہم قولا، جو اندر داخل ہوئے ان لوگوں نے ظالم لوگ، ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے بات کو ہی بدل دیا، غیر الذی، اس کے علاوہ، الذی جو قیل لہم، ان کو کہی گئی، جو ان کو کہی گئی اس بات کو بدل کے انہوں نے اور بات کی. جیسے میں نے عرض کیا حتتن کی جگہ جیسے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا، ہنتتن، گندم کو کہتے ہیں، یعنی روٹی کپڑے مکان اور بینک بیلنس کی فکر ہو گئی. فارسلنا علیہم رجزا، تو ہم نے ان پر بھیجا رجزا، عذاب، اور کماؤ، رجز السمائی، آسمان کا عذاب بھیجا، بما کانوا یظلمون، کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے. ظلم کیا ہے؟ میں نے ابھی بار بار بتا رہا ہوں آپ کو. ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ جو چیز کا حق ہے اس کی بجائے کسی اور کو دینا، کسی کا حق کسی اور کو دے دینا، یہ ظلم. شکر کر بنتا تھا تمہارا حق، تمہارا لازم آتا تھا کہ اللہ نے انعام کیا، شکر کرو، تم اور کے چکر میں پڑ گئے. تو یہ بنو اسرائیل کے ایک طبقے کا کردار تھا. ایک اور طبقے کا کردار بھی سن لیجئے. اللہ تعالیٰ حضور کو فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ، ان سے ذرا پوچھئے، عن القریہ، اس بستی کے بارے میں، التی کانت، جو تھی، حاضرۃ البحر، سمندر کے کنارے آباد تھی. سمندر کے کنارے ان کی ایک بستی رہتی تھی بنو اسرائیل کی. اذ یعدون، جب وہ حد سے بڑھ جاتے تھے، فی السبت، سنیچر کے دن، ہفتے کے دن، سبت ہفتے کے دن، سیٹرڈے کے دن. جب سیٹرڈے کو ان پر پابندی تھی کہ تم نے کوئی دنیاوی کام، دنیاوی باتیں نہیں سوچنی، بس صرف اس دن اللہ کی عبادت کرنی ہے. باقی دن بے شک پورا 6 دن باقی جو کمانا ہے کماؤ، ایک دن بس صرف اللہ کی عبادت کریں گے، ہفتے کا دن. تو یہ حد سے بڑھ جاتے تھے، ہفتے کے دن بھی پلاننگ کر لیتے تھے. پکڑتے نہیں تھے کہ جی ہم نے تو لیکن نہیں پکڑا نا مچھلی کو، لیکن پلان کرتے تھے کہ ہفتے والے دن ساری مچھلیاں اس میں آ جائیں گی، پھر اگلے دن جائیں گے پکڑ لیں گے. گڑھا کھود رکھا تھا، مچھلیاں جو آتی تھی وہ ساری گڑھے میں چلی جاتی تھی، تو ہفتے والے دن کا شکار تو ہو گیا. اذ یعدون فی السبت، جب وہ ہفتے کے دن حد سے بڑھ جاتے تھے، اذ تاتیہم حیتانہم، جبکہ ان کی حیتان، حوت کی جمع، حوت کہتے ہیں، حوت کسے کہتے ہیں؟ مچھلی کو. حوت کسے کہتے ہیں؟ تو وہ بھی ہے نا، آپ کو ستارے پڑھتے ہوں گے، برج پڑھتے ہوں گے، اس میں بھی حوت آتا ہے. اچھا جی، حیتان، تو ان کی مچھلیاں آتی تھی یوم سبتہم، ان کے ہفتے کے دن، شرعن، بڑی اچھل اچھل کر آتی تھی. اللہ نے ان کا امتحان لیا. باقی دنوں میں بڑی محنت کر کے مچھلیاں پکڑنی پڑتی تھی، ہفتے والے دن خود بخود مچھلیاں آ جاتی تھی. اللہ میں امتحان ایسے لیتا ہے. اب وہ کہتے ہیں یار 6 دن بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی مشکل سے مچھلیاں آتی ہیں، ہفتے کا دن عبادت ہے، اس دن مچھلیاں بھی کمی گندی جو ہے نا وہ اچھل اچھل کے آتی ہیں. دل بڑا کرتا تھا پکڑ لو پکڑ لو، لیکن منع تھا. تو انہوں نے کیا کیا، ایک رستہ بنا کے مچھلیاں اچھل کے آئیں گی، آگے گڑھا بنا دیا. جمعے کے دن وہ گڑھا بنا لیتے تھے، ہفتے والے جو اچھل کے آئیں گی تو گڑھے میں چلی جائیں گی، اتوار والے دن آئیں گے تو پکڑ لیں گے وہ ساری مچھلیاں ہاتھ میں. اللہ میاں نے یہ امتحان لینا تھا، یہ اپنی ٹیکنیک چل رہے تھے اللہ میاں کے ساتھ. تو فرمایا یوم سبتہم، تو ان کا جو ہفتے کا دن آتا تھا تو اس دن مچھلیاں آتی تھی شرعن، بڑی اچھل اچھل کر. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا، لا تاتیہم، اس دن ان کے ہاتھوں میں نہیں آتی تھی، لا تاتیہم، ان کے پاس نہیں آتی تھی. کذالک، اسی طرح سے، نبلوہم، ہم ان کو آزماتے تھے، ہم اسی طرح سے ان کی آزمائش کرتے تھے. بما کانوا یفسقون، اور اس آزمائش کی وجہ کیا تھی کہ یہ یفسقون، گناہ کیا کرتے تھے، فسوق کیا کرتے تھے، حکم و نافرمانی کیا کرتے تھے. یہ ہر معاملے میں نا بڑی ٹیکنیکیں لڑانے کی شروع کر دیتے تھے. بھائی سیدھا عمل کرو، سیدھا عمل کے بجائے ٹیکنیکیں لڑانا شروع کر دیتے تھے. تو اللہ نے کہا آؤ تمہیں ایک اور امتحان میں ڈالتے، اس میں بھی ٹیکنیک لڑاؤ، پھر تمہیں اچانک پکڑیں گے. اللہ میں بڑی ٹیکنیکیں لڑانے دیتا ہے بندے کو.
اور جب پوری طرح ایکسپوز ہو جاتا ہے پھر جا کے اسے پکڑتا ہے اور عذاب دلا سکتا ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اچھا ایک اور واقعہ، انہیں حضور پاک آپ ایک اور وقت بھی یاد دلائیں اس بنو اسرائیل کو۔ اذ قالت، جب کہا، امت منہم، ان میں سے ایک جب گروہ نے، لما، کیوں، تعظون، تم نصیحت کرتے ہو، قومن، ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم، جن کو اللہ نے ہلاک ہی کرنا ہے، جنہیں اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم، یا کوئی سخت قسم کا عذاب دینے والا ہے، عذابا شدیدا، سخت قسم کا عذاب۔ قالوا معذرتن، تو انہوں نے فرمایا، معذرتن الی ربکم، ہم سارا کام اس لیے کرتے ہیں، یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ معذرتن، ہم معذرت پیش کر سکیں، ہم بری و ذمہ ہو سکیں، الی ربکم، تمہارے رب کے حضور، ولعلہم یتقون، اور شاید، اور اس لیے کہ شاید، لعلہم، شاید وہ لوگ، یتقون، پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ یعنی کچھ قوم کے لوگ تھے جو لوگوں کو سمجھاتے تھے، نبی بھی ہوتے تھے، پھر نبیوں کے امتی جو اچھے اچھے تھے وہ سمجھاتے تھے، بیٹا یہ غلط کام نہ کرو، بہن یہ غلط کام نہ کرو، بھائی یہ غلط کام نہ کرو، پیار سے سمجھاتے تھے۔ لوگ نہیں مانتے تھے، ہر دھرمی کرتے تھے، بلکہ بےزتی کر دیتے تھے۔ تو کچھ اور لوگ کہتے تھے، یار کیوں سمجھاتے ہو ان لوگوں کو، اللہ نے ان کو ہلاک کرنا ہے، یہ ان پر سخت عذاب بھیجنا ہے، بس اللہ بھیجے گا، تم کیوں اپنے آپ کو خراب کر رہے ہو؟ پتہ ہے وہ کیا جواب دیتے تھے نیک لوگ؟ کہتے تھے ہم اس لیے کرتے ہیں، چلو کم از کم اللہ کے حضور ہماری یہ تو حاضری لگ جائے گی، ہم تو سمجھاتے تھے، اور یہ بھی امید ہے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی سمجھ بھی جائے، تقوی اختیار کر بھی لے، شاید کسی کو پتہ عقل آ جائے، تو اس لیے ہم سمجھاتے ہیں۔ فلما نسو، پھر جب وہ بھلا بیٹھے، نسو، بھول گئے، ما ذکروا، جو نصیحتیں دی گئیں، بھی، اس چیز کی جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، یعنی دین کی تبلیغ کا کام بھی جب انہوں نے چھوڑ دیا۔ ایک وقت تو تھا کہ وہ تبلیغ کیا کرتے تھے، کچھ لوگ کرتے تھے، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے قوم پر کہ کوئی تبلیغ اور اچھی بات بتانے والا بھی نہیں ہوتا، وہ اس لیے نہیں بتاتے اپنی عزت بچانے کے لیے، اور یار ہم کیوں کہیں، بس اپنی ٹھیک رکھیں، بس ہم خود نیک رہیں، اوروں کو نیکی کا بتانے کی کیا ضرورت ہے، مانتے تو ہے نہیں۔ یہ بہت بڑا اللہ کی عذاب کی شکل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر بھی عذاب بھیجتا ہے جو گناہ گار ہیں، اور ان پر بھی بھیجتا ہے جنہوں نے دین کی بات آگے نہیں کی، چپ کر کے خود ہی دیندار بن کے رہ گئے، ان پر بھی عذاب آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی حکم پر عمل انہوں نے بھی نہیں کیا۔ فلما نسو، پھر جب وہ بھول گئے، ما ذکروا بھی، جس چیز کی نصیحت کی تھی، انجینا، تو ہم نے بچایا، الذین، جو لوگ، ینہونا، روکتے تھے، عن السوء، برائی سے، ہاں جو لوگ برائی سے روکتے تھے ان کو تو ہم عذاب سے بچا لیتے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو، ظالموا، جنہوں نے ظلم کیا، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، بڑے برے عذاب سے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ فَلَمَّا عَتَوْا، پھر جب انہوں نے سرکشی کی، عتو، پھر جب انہوں نے سرکشی کی، اما، اس چیز سے جو نہو عنہ، جس سے وہ روکے گئے، قلنا لہم، تو ہم نے انہیں کہا، کونو، تم بن جاؤ، قردۃ، بندر، خاسئین، ذلیل قسم کے، ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو وہ ہفتے والے لوگ بھی جب وہ غلط کام کرتے تھے کچھ لوگ روکتے تھے، لیکن جو لوگ نہیں روکتے تھے اور جو لوگ اس غلط کام کو کرتے تھے، یہ ظلم کرتے تھے، تو پھر اللہ نے ان کو سب کو بندر بنا دیا۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو، تعذنا، جب اعلان کیا، ربو کا، تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ، کہ وہ ضرور، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، وہ ان پر بھیجتا رہے گا، علیہم، ان پر، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من یسومہم، ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا، یعنی مسلط کرتا رہے گا، من یسومہم، جو ان کے ساتھ برائی کریں گے، سوء العذابی، بہت برا عذاب، اللہ ایسے لوگ ان پر مسلط کرے گا جو ان کو بہت برے عذاب میں مبتلا کریں گے، جیسے فرعون وغیرہ۔ یہ بھی اللہ کے عذاب کی شکل ہے۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرے رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ بہت بخشش فرمانے والی اور رحم فرمانے والی ہے۔
تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے۔ فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو خوب بانٹ دیا فی الارض، زمین میں، امماً، کئی جماعتوں کی شکل میں، منہم الصالحون، ان میں سے کچھ لوگ نیک تھے، ومنہم دون ذالک، اور کچھ لوگ دوسری طرح کے تھے، وبلوناہم، اور ہم نے ان کو اچھا آزمایا، ہم نے انہیں خوب آزمایا، بالحسنات، اچھائیوں کے ساتھ، والسیئات، اور برائیوں کے ساتھ۔ کبھی اللہ نے اچھے حالات دکھائے، یہ بھی آزمائش ہوتی ہے، کبھی برے حالات آئے، یہ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اچھے حالات میں دیکھتے ہیں کہ اچھے حالات میں زیادہ اکڑ تو نہیں جاتا، اللہ کا ہی شکر گزار بندہ بن کے عبادت میں لگا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ نعمت اللہ کی ہے اور اس میں میں نے اللہ کی مخلوق کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ اور جب برا وقت آتا ہے تو اس وقت صبر کرنا کیا اسے آتا ہے؟ اللہ دونوں طرح آزماتا ہے۔ فرمایا جب ہم نے ان کو آزمایا اچھائیوں میں اور برائیوں میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ اچھے حالات میں اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، برائیوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، یا اللہ نے انعام کیا میں بری کام نہیں کروں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ برے حالات آتے ہیں تو اس میں ذرا عقل آ جاتی ہے۔ تو فرمایا ہم ان کو برے اچھے حالات میں جانچتے رہتے ہیں تاکہ وہ واپس آ جائے۔ اللہ تو بر رحمت ہے اس کی کہ ہمیں موقع دیتا رہتا ہے ہر طرح کا۔ لیکن فرمایا فخالفا، تو خالفا پہلے بھی آیا تھا، خالفا جانشین بنے تھا نا، خلفتمونی، تم میرے جانشین بنے، تم میرے نمائندے بنے۔ فخالفا، تو جانشین آئے، من بعدہم، ان نبیوں کے، ان نیک لوگوں کے، خلفن، غلط جانشین، وارث الکتابہ، جو کتاب کے وارث بنے، یعنی تورات کے وارث بنے، مگر تھا کیا؟ کتاب ان کے پاس تھی، اللہ کی کتاب کے وارث تھے۔ تو کتنے اللہ والے ہوتے ہیں، اس کتاب پر عمل کرتے، لوگوں کو کرواتے، لیکن وارث الکتابہ، کتاب کے وارث تو بنے۔ یاخذون، لیتے تھے، آرادہ، سامان، حاذل ادنا، اس ادنا دنیا کا، اس ذلیل دنیا کا سامان لیتے تھے، یعنی اللہ کی کتاب سے اخروی فائدہ اٹھانے کی بجائے، دنیاوی ہدایت حاصل کرنے کی بجائے دنیا کا مال بٹورتے تھے، یعنی لوگوں سے دنیاوی فائدہ لیتے تھے اللہ کے آیتوں کے بدلے۔ ہاں جی تمہیں یہ آیت دے رہے ہیں تو اس کی جگہ کی فیس دے دو، تمہیں یہ حکم بتا رہے ہیں یہ کر دو، دنیاوی فائدے اٹھانا شروع کر دیے اور لوگوں میں بڑی پیر صاحب بن کے نذرانے وصول کرتے رہے۔ آرادہ حاذل ادنا، اس ذلیل دنیا کا، ادنا دنیا کا فائدہ اٹھانے کے چکر میں پڑ گئے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے، سَيُغْفَرُ لَنَا، ہماری بخشش ہو جائے گی۔ کیوں ہوگی؟ بخشش کا ایک ہی اصول ہے، اللہ کا تقوی، آخرت کی فکر، دنیا کی طمع، دنیا کی لالچ۔ بے شک دین کا نام لے کر بھی دنیا کی لالچ کرو گے تو کامیاب نہیں ہوگے، سمجھے؟ آخرت کی فکر، تقوی جن حضرات کو ہے وہ بزرگ، عظیم بزرگ ہے، وہ پیر ہیں تو عظیم پیر ہیں، جن کی فکر آخرت کی ہے، اپنی ہدایت کی اور لوگوں کی ہدایت کی فکر کرتے ہیں، لوگوں کو صحیح اللہ اور رسول کا رستہ بتاتے ہیں، لوگوں کے پیسے اور دنیاوی چیزوں کی طمع انہیں نہیں ہوتی، وہ عظیم پیر ہے، سمجھے؟ وہ اگر پیر ہے، عظیم پیر، بزرگ ہے، عظیم بزرگ۔ لیکن عام روٹین میں کہہ رہا ہوں، جو صرف لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنے والے، بٹورنے والے، پیسہ بٹورنے والے، صرف اپنی وہ تھوڑی شان و شوکت بنانے والے، یہ دنیا کی لالچ ہے، جو آخرت کی باتوں، اللہ کی آیتوں کے بدلے میں اپنی دنیاوی وجاہت لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آرادہ حاذل ادنا، اور پھر انہیں زعم کیا ہوتا ہے؟ سیغفر لنا، ہماری تو بخشش ہو جائے گی۔ کیوں ہوگی؟ فرمایا وَإِن يَأْتِهِمْ، اور اگر ان کے پاس آئے، عَرَضٌ مِثْلُهُ، اس جیسی اور بھی ساز و سامان آ جائے، يَأْخُذُوهُ، تو اس کو بھی لے لے، اسے بھی رشوت میں لے لیتے ہیں۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ، کیا ان سے نہیں لیا گیا میثاق الوعدہ، میثاق الکتابی، کتاب کا وعدہ نہیں لیا گیا؟ اللہ کی کتاب میں ان سے یہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا، اللہ یقولو، کہ وہ لوگ نہیں کہیں گے، اللہ، اللہ کے خلاف، اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، الا الحق، کا سوائے حق کے،
وَدَارَسُوا اور انہوں نے تو پڑھا ہے مَا فِيهِ جو اس میں ہے، اللہ کی کتاب میں جو کچھ لکھا تھا وہ انہوں نے باقاعدہ پڑھا بھی تھا۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ اور جو آخرت کا گھر ہے خَيْرٌ وہ بہتر ہے۔ ہاں، دنیا کے گھر پر پہ دل جمانے والوں یاد رکھو کہ آخرت کا گھر بہتر ہے، تمہارا دل آخرت کے گھر کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ للذین اور آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، للذین ان لوگوں کے لیے یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ والذین یمسکون بالکتاب اور جو لوگ یمسکون مضبوطی سے پکڑتے ہیں بالکتاب اللہ کی کتاب کو، واقاموا الصلاۃ اور پھر نماز قائم رکھتے ہیں۔ دیکھو کتنی چھوٹی شرط ہے، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کے حکموں پہ عمل کرو اور نمازوں کو قائم کرتے رہو۔ انا لا نضیع ہم ضائع نہیں کریں گے، نہیں کرتے اجر معاوضہ اجر المصلحین اصلاح کرنے والوں کا، جو اپنی اصلاح کرتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کی فکر میں رہتے ہیں، اللہ ان کے اجر میں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ اور آخری بات آج کے دن کی، فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب نتقنا ہم نے اٹھا دیا تھا الجبل پہاڑ کو، فوقہم ان کے اوپر، اس بنو اسرائیل کے اوپر کھڑا کر دیا تھا، کانہو گویا کہ وہ پہاڑ ذلت سائبان ہے، ایسے لگتا تھا بس ان کے سر پہ جیسے چھتری ہوتی ہے ایسے پہاڑ کھڑا ہو گیا، جیسے تھوڑا سا کہیں سے آؤٹ ہوا تو یہ گر جائے گا ہمارے سر پر، اس خوف کی کیفیت میں آ گئے تھے۔ وظنوا اور انہیں گمان ہوا، شک پڑ گیا، انہیں خطرہ ہوا، انہو کہ وہ پہاڑ واقعن گرنے والا ہے بہم ان پر، کہ ان کے اوپر یہ گرنے ہی والا ہے۔ اس وقت اللہ نے ان سے وعدہ لیا، یہ تھے نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے تھے، اللہ نے اس خوف کی کیفیت میں لے آ کر ان سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ خذو پکڑ لو، تھام لو، اپنا لو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت مضبوطی سے تھام لو، ڈھیلا ڈھیلا قرآن کو نہیں پکڑنا، ان کو تو تورات کہا، تورات کو ڈھیلا ڈھیلا نہیں پکڑنا کہ کچھ چیزیں کام کر لیں گے، عمل کر لیں گے، کچھ پہ مشکل ہوگی تو کام نہیں کریں گے، نہیں، اوپر پہاڑ ہے تمہارے، پکڑو اور اس پر عمل کرو، پورے کا پورا عمل کرنا ہے، قوت سے پکڑنا ہے۔ تورات ہی تمہاری زندگی کا رہنما ہے کہ رہنما ہے، یہ تمام ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے کتاب دی ہے، تو اب قرآن ہی آپ کا رہنما ہے، مضبوطی سے پکڑو، ڈھیلا ڈھیلا نہیں، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، قرآن کو اپنا بناؤ، اپنی زندگی کا رہنما، تمہاری ہدایت کا قبلہ قرآن ہے۔ وَاذْكُرُوا اور یاد رکھو مَا فِيهِ جو اس کے اندر ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اس کے اندر جو باتیں ہیں ان کو دماغ میں رکھو، یاد رکھو، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، یعنی بچ سکو، جہنم سے بچ سکو، اللہ کے عذاب سے بچ سکو، اللہ کی ناراضگی سے بچ سکو اور خود متقی انسان بن سکو۔ قرآن ہی پکڑنا ہوگا، قرآن کے علاوہ کوئی چیز، قرآن کے مقابلے پر کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنے والا اور اس کی تعلیمات کو یاد رکھ کر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔